حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عظمت میں یہ جملے پڑے ہیں، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اس کا ترجمہ آپ نے پچھلے جمعے میں سماعت کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے محبوب کے یار غار کو تسلی دے رہا ہے کہ غمگین نہ ہو، میں تمہارے ساتھ بھی ہوں اور میں اس کے ساتھ بھی ہوں جس کے بارے میں تو غمگین ہے۔ اچھا ایمان سے بتاؤ، جس کے ساتھ اللہ ہے اس کے بارے میں اپنی زبان پر کوئی توڑ و تشریح کا جملہ لانا، کوئی ایمان باقی رہا؟ جس کے بارے میں رب فرما رہا ہے کہ میں اس کے ساتھ ہوں، کسی جگہ رب نے یہ بھی فرمایا ہمارے بارے میں کہ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ ہماری کیا حیثیت ہے؟ کوئی بوڑھی ماں تھی نا، بوڑھی ماں، وہ آدھی رات کو اٹھ کے نوافل پڑھتی تھی، تہجد گزار تھی۔ نوافل پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد وہ تک دعا کرتی نا، دعا تو دعا میں ایک بات کرتی، یا اللہ میں تجھ سے راضی ہوں، تو مجھ سے راضی ہو جا۔ کئی دن گزر گئے، شوہر اٹھتا نہیں تھا لیکن دیکھتا ضرور تھا کہ میری اہلیہ اٹھ گئی ہے، وضو کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی ہے اور نوافل پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں مناجات کر رہی ہے۔ ایک دن کہنے لگا مجھے تیری اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ ہم بڑے غریب ہیں، مفلس ہے، مال و زر نہیں ہے، ہمارے پاس اتنا کوئی وسیع کوئی کاروبار، کوئی بینک بیلنس یا کوئی اس طرح کا سامان نہیں ہے، تو تجھے یہ کہنا چاہیے نا اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ ہمیں مال دے، ہمیں دولت دے، ہمیں یہ دے وہ دے۔ تو کہتی ہے میں تجھ سے راضی ہوں، تم مجھ سے راضی ہو جائیے، کیا بات؟ کہنے لگی بوڑھی ماں میرے سر کے تاج، میں تو یہ جملہ اس لیے کہتی ہوں کہ یا اللہ میں تجھ پہ راضی ہوں، میں راضی ہوں اس پہ، اس لیے راضی ہوں کہ اس نے میرے پر کرم فرمایا، مجھے آدھی رات کو جگا دیا۔ سبحان اللہ، یہ اس کا کرم ہے، اس کی عنایت ہے، میں اس کی عنایت سے راضی ہوں کہ اس نے مجھے آدھی رات کو جگا دیا۔ لیکن اٹھ کے جو میں اس کی خدمت میں حاضری پیش کر رہی ہوں، یہ جو مناجات میں اس کی بارگاہ میں پیش کر رہی ہوں، مجھے یہ یقین نہیں کہ اسے پسند ہے، اسے قبول ہے یا نہیں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں یا اللہ یہ قبول کر لے اور مجھ سے راضی ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جن کے دل میں خدا کا خوف ہوتا ہے وہ یوں کہتے ہیں کہاں پتی اور کہاں پتی کا شوربہ، کہاں حضرت ابوبکر صدیق اور کہاں ہم تو کسی صحابی کی نالین پاک جوتی سے مس ہونے والی خاک سے بھی ہمیں ایک ذرے کے برابر بھی کوئی نسبت نہیں ہے۔ بس ہم یہ توقع کر سکتے ہیں کہ کسی ادنا صحابی کی جوتی کی خاک کا بھی اگر ہمیں کوئی ذرہ مل جائے تو ہم اپنے سر پہ اس کو سجانے کو اپنا اعزاز سمجھیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی عام شخصیت ہے جن سے رب فرما رہا ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ یعنی پوری کتنی حضرت کی امت ہے، کتنے دنیا میں مسلمان ہیں، لیکن ایک آدمی کو پوری کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ تسلی دے رہا ہے، ان اللہ معنا۔ یہ تسلیہ کا سیغہ ہے، تسلیہ کا سیغہ، اس میں 2 کا ذکر ہے، 3 4 اور 10 کا یا 20 کا یا ہزاروں کا ذکر نہیں ہے، بلکہ 2 کا ذکر ہے۔ ایک حضور ہے اور ایک حضور کے یار غار اور یار مزار ابوبکر صدیق ہے، ان سے رب فرما رہا ہے کہ میں ابوبکر صدیق تم غمگین نہ ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جسے رب اتنی تسلی دے اس کے بارے میں زبان درازی کرنا یہ کوئی حلالی والا کام ہے؟ نہیں، یہ حلالی والا کام حضرت ابوبکر صدیق کی بڑی شان ہے۔ سنیے اللہ تعالیٰ کے
محبوب کے یار غار و یار مزار وہ عظیم ہستی ہے جن کو حضور سرور کون مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ طاہرہ ظاہرہ میں 17 نمازیں مسلح رسول میں کھڑے ہو کر پڑھانے کا اعزاز حاصل ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی دوسرا صحابی اگرچہ سب کے درجہ کیا سب کا مقام بڑا ہے لیکن آپ کی اس اعزاز میں کوئی دوسرا صحابی شریک نہیں ہے. یہاں تک کہ ایک دن رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انتہائی عدالت کے باعث بستر استراحت پر ہے اور کسی اہم ترین مجبوری کے باعث حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی امامت پہ پہنچنے سے لیٹ ہو گئی اور یہ بخاری کی حدیث ہے. نمازی سر اٹھا کے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے آگے پیچھے دائیں بائیں یہ ابو بکر ہمارے امام کدھر ہے ہمارے امام کس جانب ہے وقت مقررہ ہو گیا ہے ابھی تک مصلی امامت نہیں پہنچے. تھوڑی دیر گزر گئی تو اجماعی طور پر مقتدیوں نے یوں کہہ دیا کہ حضرت فاروق اعظم سے آپ بھی تو حضور کے بڑے قریب ہے بڑا مقام ہے آپ کا آپ تشریف لائیے مصلی امامت پہ. ابو بکر تو نہیں پہنچ سکے آپ مصلی امامت پہ تشریف لائیے اور آگے نماز پڑھائیے. آپ کی آواز بڑی پاورفل تھی گردار روبدار آواز تھی آپ کی. جو ہی آپ نے کہا اللہ اکبر حضور رسول سے آواز آئی لا 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 نہیں 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 اور پھر فرمایا ابو بکر کی موجودگی میں کس کو یہ ہمت ہے کہ وہ مصلی امامت پہ ابو بکر کی موجودگی میں آگے کھڑا ہو جائے. اتنی دیر میں ابو بکر بھی تشریف لے آئے اور نماز توڑ کے مصلی امامت سے فاروق اعظم پیچھے آ گئے اور حضرت ابو بکر صدیق نے نماز پڑھائی. یہ اعزاز کس کو حاصل ہے؟ یہ کس کو اعزاز حاصل ہے کہ اللہ ان کی شان میں صداقت کی گواہی دے رہا ہے. والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون. یہ کس کی شان میں اللہ تعالیٰ گواہی دے رہا ہے؟ پورے قرآن میں کسی مفسر قرآن نے یہ اس کی وضاحت نہیں کی کہ فاروق اعظم کے وقت رضی اللہ عنہ کے بارے میں یا کسی دوسرے صحابی کے بارے میں. یہ آیات مقدسہ اگر اتری ہے تو اللہ تعالیٰ نے فقط اپنے محبوب کے یار غار و یار مزار ابو بکر صدیق کی شان میں نازل فرمائی. سبحان اللہ. جنہوں نے سب سے پہلے واقعہ معراج کی تصدیق فرمائی اور ایسے وقت میں تصدیق فرمائی جس وقت آپ اس بات کی نفی کر چکے تھے جب ابو جہل نے آپ سے مقابلہ کیا کہ اگر کوئی شخص یوں کہے تو آپ کیا بتاتے اس کے بارے میں کہ کیا یہ بات درست ہو سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا یہ بات درست نہیں ہو سکتی یہ بات درست نہیں ہو سکتی. جب تصدیق کروانے کے بعد اس کو یہ یقین ہو گیا کہ آپ میں ابو بکر کو اپنے مشن سے ہٹانے کے لیے کامیاب ہو سکتا ہے. اس نے کہا تیرا یار تو یہ کہتا ہے. آپ نے فرمایا کہ میرا یار کہتا ہے تو پھر جھوٹ ہو سکتا ہی نہیں. سبحان اللہ. جب ہم نے اس سے بڑی بڑی باتوں کی تصدیق اپنے یار کے بارے میں کر دی ہے, ہم نے رب کو نہیں دیکھا تصدیق کر دی, ہم نے جنت و دوزخ کو نہیں دیکھا تصدیق کر دی, تو یہ واقعی معراج کی بڑی سی بڑی بات ہے. اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے, وہ ہر چیز پر قادر ہے. اگر میرے محبوب کی زبان سے یہ جملے نکلے ہیں تو پھر یہ برحق ہے, یہ سچ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کی شان میں یہ آیات مقدسہ نازل کی والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون. یہ تقوی کی گواہی, یہ آپ کی بزرگی اور عظمت کی گواہی رب کا قرآن دے رہا ہے. کسی پتی جیسے انسان کی کیا یہ ہمت ہے کہ وہ حضرت ابو بکر صدیق کی شان میں کوئی لفظ صحیح کر کے بھی اپنی کا ارتکاب کرے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا مقام دیا ہے. ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں زندگی جتنے بھی ہے اللہ شیطان انسان کا دشمن ہے.
ہم گناہگار ضرور ہیں، خطا کار ضرور ہیں، لیکن یا اللہ ہمیں ایسی بے ادبیوں سے محفوظ رکھنا، آمین ایسی گستاخیوں سے ہمیں بچائے رکھنا، آمین اور یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمانا۔ آمین آج وہ کرسی جس پر